نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وصديقنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات انتہائی محبت اور خلوص سے بابا سے بلند درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. نوا پیرا ہو اے بلبل، نوا پیرا ہو اے بلبل، کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ. میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طوس و رباب آخر. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت کرنے والی عفت ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج حسب روایت، حسب معمول برادر عزیز حضرت مولانا مفتی شکیل احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص بھرپور دعوت پہ آپ کے ہاں رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. اور ہم سب کے محبوب اور اس علاقے کی پہچان استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کریم تراویح میں سننے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر سنانے والے تو بہت ہوتے ہیں. میں ہر دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس طرح سنانے والے بہت کم ہوتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یہ صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ عاشق قرآن بھی ہے.
میں یہ بات دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو تعریف کرنے میں بخل سے کام بھی نہیں لینا چاہیے۔ صحیح بات پہ حوصلہ افزائی، ہمارے بڑے ہیں، ہم نے کیا حوصلہ افزائی کرنی ہے، لیکن صحیح بات کا ہمارے ہاں ہم اس معاملے میں بڑا بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی عاشق ہیں جبھی تو جب قرآن سناتے ہیں تو سننے والوں کی بھی روح تازہ ہوتی ہے، الحمدللہ، کوئی جلدی نہیں ہوتی، کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا، اور شوق سے سناتے ہیں، پھنسی ہوئی کو نہیں، مجبوری میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے صحت کے ساتھ سناتے رہنے کی تامر توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اسی طریقے سے سننے کی توفیق عطا۔ ابھی ہمارے بھائی احمد علی رستے میں بات کر رہے تھے، مجھے بڑی اچھی بات لگی ان کی کہ بھائی مفتی صاحب یہ سارے معاملے توفیق کے۔ کچھ ساتھی تھے، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے ایک جگہ افطاری کی، ہم نے ایک جگہ کیا کی، افطاری کے بعد نماز مغرب کے لیے چلے گئے، تو وہ 4-5 ساتھی جو افطاری میں آئے ہوئے تھے وہ اسی طرح اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ ان کو نہیں ہوئی توفیق ہوئی کہ بھی سامنے مسجد میں تو جا کے مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ معاملہ توفیق کا ہے۔ یہ معاملہ کس کا ہے؟ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک مالک اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا، تو مالک سے غلام نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت ہے، مسجد یہاں بالکل سڑک پہ لبے کنارے لبے سڑک ہے، تو مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا جلدی پڑھ کے آؤ۔ وہ اندر گیا، نماز میں جب مصروف ہوا، اللہ سے دل لگ گیا، اللہ سے باتیں شروع ہو گئیں، کچھ وقت گزر گیا تو مالک باہر سے بولا، اس کا آقا کہہ رہے کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتی، کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتی؟ تو اس غلام کے منہ سے اللہ نے یہ جملہ نکالا، جو تجھے اندر نہیں نہ آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا۔ وہ ہستی جو تجھے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دے رہی، وہ مجھے یہاں سے باہر نہیں نکلنے دے رہی۔ یہ توفیق کے سودے ہیں، یہ انسان کا اپنا زور نہیں ہے۔ اور جنت جو ہے اللہ کے فضل سے ملنی ہے، جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل کرنا بھی چھوڑ دیں، عمل اللہ کے فضل کو کھینچتا ہے، عمل اللہ کے فضل کو کھینچتا ہے۔ تو نرے عمل پہ بھی ناز نہیں کرنا اور عمل چھوڑ کے صرف یہ کہنا کہ بس اللہ کا فضل ہوگا، نہیں۔ ہاں کوئی شک نہیں ہے اللہ ہی کے فضل سے ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن ہمارے پاس جھولی میں کوئی ٹوٹا پھوٹا عمل تو ہو جس عمل کی بنیاد پر انسان اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات کے ساتھ یقین کریں ہر سال یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوتے، یہ مفتی صاحب کی محبت ہے اور محبت بانٹنے آتے ہیں، صرف محبت بانٹنے آتے ہیں، کوئی بیان مقصد نہیں ہوتا۔ ایک بزرگوں کی نسبت ہے، ہمارے بڑوں کا تعلق ہے، بیان تو ہمارے بیٹے نے کر دیا الحمدللہ۔ وہ جو باتیں ساری میں نے کرنی تھی، وہ حافظ ابو حنیفہ صاحب کو بھی مبارک ہو، اس سال الحمدللہ اس بچے نے قرآن دوسری دفعہ سنا ہے، بھائی بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی قسم اسلام کی حقانیت پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ، قرآن کی عظمت پہ اور کوئی دلیل نہ ہو، یہ دلیل تنہا کافی ہے۔ اسلام کی حقانیت، محمد مصطفیٰ کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور صداقت پہ اس بچے کا یہ قرآن سنا دینا، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ شاید یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا کہ یہ قرآن کریم کو 1400 سال پہلے جس لب و لہجے میں نازل ہوا، جس انداز میں نازل ہوا، جس لب و لہجے میں اترا، اسی لب و لہجے سے 1400 سال سے یہ قرآن سینہ بسینہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہ قرآن سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم اسلام کی حقانیت پہ ان بچوں کا قرآن سنانا اور خوبصورت انداز میں سنانا اور اس کی زبر زیر پیش کو محفوظ کرنا، اس کے غنِ مد کا خیال کرنا، یہ رب کی ربوبیت پہ، محمد مصطفیٰ کی عظمت پہ، قرآن کی حقانیت پہ یہ تنہا دلیل سب سے بڑی کافی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، ہمارے پڑھے لکھے دوست بابر قیوم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ان کا لکھنے پڑھنے سے بڑا تعلق ہے اور اس مسجد کے اندر بھی الحمدللہ ان کا بڑا تعاون ہے۔ میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب ساری زندگی انہوں نے یورپ میں گزاری۔ کہاں گزاری؟ یورپ میں گزاری۔
50,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ 50,000 سے زیادہ غیر مسلم فرانس کے اندر زندگی گزاری، بہت بڑے مذہبی اسکالر، بہت بڑے عالم، فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے 20 لوگوں کا جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا انٹرویو لیا، تو کہتے ہیں ایک موسیقار دنیا کا اس وقت کا فرانس کا سب سے بڑا موسیقار تھا، اس نے اپنے قبول اسلام کا واقعہ لکھا ہے، اور اس واقعے کے اندر وہ اس نے جب اس سے پوچھا گیا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ تو نے اسلام کیسے قبول کیا، تو موسیقی کی دنیا کا آدمی ہے، گانے کی دنیا کا آدمی ہے، کیسے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے ایک دفعہ ایک عرب سفارت خانے میں دعوت ملی، میں وہاں پہ چلا گیا، اب یہ گانا گاتا بھی تھا اور گانا بناتا بھی تھا، اور اوپر والے درجے کا موسیقار، بادشاہوں کے لیے گانا ہر جگہ پہ نہیں گاتا ہوتا تھا، اور دنیا میں اس کا چرچا تھا اور نام تھا، لوگ اس کو سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں عرب سفارت خانے میں میں داخل ہوا تو وہاں پہ گارڈ وہاں پہ کھڑا تھا، تو جیسے ہی میں ابھی دروازے کے قریب پہنچا ہوں تو کچھ چیز میرے کانوں تک پہنچی، کوئی آواز میرے کانوں تک پہنچی، تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کس کا گانا گایا جا رہا ہے، اور جس نے مجھے مدہوش کر دیا ہے اور میرے قدم جہاں پہ تھے وہیں پہ رک گئے ہیں۔ تو وہ گارڈ کہنے لگا یہ گانا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، جو عرب سفارت خانے میں قاری صاحب استقبالیے میں پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب اس کے اتار چڑھاؤ پہ دیکھا، قاری صاحب جب آواز کو اٹھاتے تھے اور جب آواز کو لے جاتے تھے، تو میں نے اپنے لحاظ سے دیکھا تو مجھے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ یہ گانا نہیں ہے، اگر یہ گانا ہوتا تو میں سمجھ جاتا یہ کون سی دھن ہے، یہ دنیا کی دھنوں سے الگ ہی دھن ہے جو انسان کے دل کو پکڑتی ہے اور انسان کے دل پہ قبضہ جما لیتی ہے، اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اندر اس قاری صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہو یہ مجھے اور سناؤ۔ جب انہوں نے مجھے سورۃ طٰہٰ سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو۔ کہتے ہیں جب اللہ کی آواز اس نے نکالی تو ایسے جیسا میرا دل پھٹ جائے گا، دل میرا باہر آ جائے گا۔ میں نے بے ساختہ میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بات یہاں مکمل نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں قرآن سیکھوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ قرآن کیا کروں گا؟ بھی قرآن سیکھوں گا۔ جیسے کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن جیسا قاری ریاست پڑھتے ہیں ویسے ہم بھی پڑھنے کی کوشش ہے۔ کتنے بھائی نیت کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ؟ ہاں، یہ سارا مجمع نیت کرتے ہیں اس بات کی۔ میرے دوستو، یہ ہم پہ یہ واجب ہے قرآن تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ جزا دیں حضرت مفتی شکیل صاحب کو، جو انہوں نے خواتین میں نظم بنایا بڑی عمر کے خواتین کے لیے، کہ ان کے لیے فکر مند ہوئے یہ اور ان کی اہلیہ کہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں یہ بھی تو قرآن سیکھیں نا، یہ صرف بچوں کا کام تو نہیں، ابو حنیفہ کا کام تو نہیں ہے صرف کہ قرآن یہ، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت صحابہ کی عمریں زیادہ تھیں، کسی کے 40 سال، کسی کی 50 سال، بڑی عمر میں صحابہ نے قرآن کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا اور اپنی ضرورت سمجھا۔ آج ہم اس میں شرم کرتے ہیں، آج ہمارے امام صاحب ہمیں بلا تھک جاتے ہیں، آجو بھئی قرآن کے حلقے لگاؤ، میں فارغ ہوں، مجھ سے قرآن سیکھو۔ ہم میں سے کون ہے جو قرآن کے لیے وقت نکالتا ہے؟ وہ غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کیا نیت کی کہ میں قرآن کو، تو آپ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، یہ ہماری ضرورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہی، صرف سورۃ الفاتحہ میں علماء نے لکھا ہے 27 تجوید کی غلطیاں ایسی ہیں، اگر ایک بھی غلطی آئے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ الحمد ہے ہا کی جگہ آپ ہا پڑھ دیں، الحمد پڑھ دیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، معنی بدل جائے گا۔ اس وجہ سے خدا کے لیے اس کو اپنی ضرورت بناؤ۔ جتنا ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں، فیس بک پہ ضائع کرتے ہیں، سیاسی فضول بحثوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آگ لگا دی ہے آج کی مروجہ سیاست نے ہمارے معاشرے کے اندر۔
سارا رمضان ہمارا اسی کے نظر ہو گیا۔ پہلے طریقے میں اعتماد آ رہی تھی جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، بھئی اسی چکر میں آدھا رمضان گزر گیا، باقی آدھا رمضان اسی بحث میں گزر گئے۔ خدا کے لیے ان سیاستدانوں کے ساتھ انہوں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے ان کی قبر میں نہیں جانا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس کس بات پہ ہوگا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست، اور اس وقت یہ سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا دوست یہ، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا تنہائی کا، جو اس نے ہماری تنہائیوں کو ناپاک کی ہے، ہماری تنہائیاں ناپاک ہیں۔ ہمارا نوجوان مسجد میں کیوں نہیں دل لگ رہا، نماز میں کیوں نہیں دل لگ رہا، تراویح میں کیوں نہیں دل لگ رہا، قرآن کی تلاوت میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ جب اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، نور نہیں ہے، تو پھر میرے دوستو جب دل میں خدا نہ خواستہ جب کنجریاں ناچیں گی، جب آنکھوں کے سامنے ہر وقت گندی چیزیں ہوں گی، تو دل مسجد میں نہیں لگے گا۔ جب بھی تو اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ آج ہمارا سب سے بڑا حاصل مستقل عنوان ہے میرا کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، بلکہ کلمے والی زندگی پہ آنا۔ ہمیں ماں کے پیٹ سے کلمہ نصیب ہو گیا، ہم سمجھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی ایمان والی ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا سب کچھ ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے، میں بلکہ کہتا ہوں ثم استقاموا، پھر اس پہ مر گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ ہے وہ کلمے والی زندگی۔ آج ہمیں ماں کے پیٹ سے کلمہ ملا، بہت بڑی سعادت کی بات تھی، لیکن یہ ہمارے لیے آزمائش بن گئی۔ ہم نے کبھی تنہائی میں سوچا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کبھی تنہائی میں سوچا کہ ہم مسلمان رہ بھی ہیں کہ نہیں؟ یہی مغالطہ تو مدینہ کے یہودیوں کو لگا تھا، بدوؤں کو لگا تھا۔ وقالت الاعراب آمنا، جب مدینہ کے دیہاتیوں نے کہا نا کہ ہم ایمان لے آئے، تو قل لم تؤمنوا، ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا، ہاں اتنا تم کہہ سکتے ہو، اسلمنا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ اگر ایمان تمہارے دلوں میں اترتا تو تمہیں رمضان بوجھ نہ لگتا، تمہارے لیے روزے رکھنا آسان ہوتا، تراویح میں کھڑا ہونا آسان ہوتا، اور تمہارے لیے جھوٹ کو چھوڑنا آسان ہوتا، تمہارے لیے بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنا آسان ہوتا، تمہارے لیے مسجد میں آنا آسان ہوتا۔ لیکن آج کیا ہے؟ مسلمان کے لیے گناہ آسان ہے، نیکی مشکل ہے۔ آج اب جس معاشرے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس معاشرے میں زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ دجالی زمانہ ہے، دجالی دور ہے، دجالی فتنے ہیں، دجال کی آمد ہے۔ دجال ہمارے گھروں میں داخل ہونے کو ہے۔ اس زمانے کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جو اپنا ایمان بچا لے۔ اس زمانے کا سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کر لے۔ ہم نے اپنی نسلوں کے کاروبار کی فکر تو کی ہے، ان کی کیریئر کی فکر تو کی ہے، لیکن میری اولاد ایمان والی بھی ہے کہ نہیں؟ انبیاء سے پوچھو نا، انبیاء کی فکر مرتے وقت کیا تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبوت کا گھرانے ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، ابراہیم نبی، ابراہیم کا بیٹا اسحاق نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی ہے، اور نبوت والا گھرانا ہے۔ حضرت یعقوب حتی اذا حضر احدهم الموت قال ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد عبادت، یہ نہیں سوال کیا میرے بعد تمہارے اس کا کاروبار کیا بنے گا، پیسے کا کیا بنے گا، تمہارا مستقبل کیا ہوگا، ان سے ان کے ایمان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال رسول پاک کی خدمت میں رہے، 9 سال، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے نصیب جاگ گئے کہ جب حضور مدینہ میں آئے نا، تو مدینہ میں جو بھی تھا ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور کو ہدیہ لا کے پیش کر رہا تھا۔ جس کو جو ملا اس نے حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کہ حضور مکہ سے کدھر آئے ہیں؟ مدینہ آئے ہیں، ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ ہر ایک نے استقبال کیا اپنے انداز کے مطابق۔ کہتے ہیں میری اماں نے بھی گھر میں دیکھا،
گھر میں چیز کوئی نہیں تھی، گھر میں چیز، تو مجھے اٹھایا، میں چھوٹا تھا، اور مجھے اٹھا کے رسول پاک کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اللہ کے نبی میرے پاس یہ بیٹا اس کو قبول فرما لے۔ کہتے میرے نصیب جاگے کہ اس گھر میں میری اماں کے پاس میرے علاوہ تھا کچھ نہیں، میرے نصیب جاگے اور مجھے حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اگر میرے دوستو آپ چاہتے ہو آپ کا ایمان بچے، آپ کی اولاد کا ایمان بچ جائے، اللہ کی قسم اس فتنوں کے دور میں، دجالی دور میں کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ، آپ اپنی اولاد کو نیک ماحول فراہم کریں، مسجد کے ماحول میں لے کے آئیں، مدرسے کے ماحول میں لے کے آئیں، علماء کی خدمت میں لائیں۔ علماء پہ باتیں کر لینا آسان ہے، علماء پہ تبصرے کر لینا آسان ہے، مولویوں کو باتیں سنا لینا آسان ہے، لیکن یاد رکھنا، میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی بے دین طبقہ، بے دین لوگ ہیں، یہ اسلام پہ براہ راست حملہ نہیں کرتے، یہ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے مولویوں سے متنفر کرتے۔ شیعہ ہو، قادیانی ہو، لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ، ان کی زبانیں مولویوں پہ چلیں گی۔ ان کو پتہ ہے کہ مولوی مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے۔ تو بات اور طرف چلی گئی، میں اسی ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب کی بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا کہ مجھے قرآن سکھائیں۔ وہ موسیقار کس کے پاس آیا؟ ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب کے پاس، کہ آئیں اور کیا کریں، مجھے قرآن سکھائیں۔ کہتے ہیں میں نے قاری صاحب ان کے ذمہ لگائے کہ یہ قاری صاحب ہیں، یہ آپ کو قرآن سکھائیں گے۔ وہ ایک دن قاری صاحب کو بھی لے کے آگے کہ قاری صاحب آپ نے جو دیے ہیں نا، یہ میرا مسئلہ حل نہیں کر رہے۔ پھر مسئلہ کیا نہیں حل کر رہے؟ یہ سورۃ النصر پہ ہمارا سبق پہنچا ہے۔ کہاں سبق پہنچا ہے؟ سورۃ اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ قاری صاحب سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ افواجا پہ آپ وقف کرتے ہیں اور فسبح بحمد ربک واستغفر آگے پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی یہاں پہ کوئی لفظ چھوٹ رہا ہے، یہاں پہ کوئی لفظ چھوٹ رہا ہے۔ اب وہ قاری صاحب کہنے لگے بھی ہم نے تو اپنے بڑوں سے ایسی پڑھا ہے، اپنے استاد جی سے ایسی پڑھا ہے، ایسی آگے آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہاں درمیان میں لفظ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ کوئی لفظ چھوٹ رہا ہے، میرا جو علم ہے نا موسیقی کا، اس موسیقی کے علم کے مطابق یہاں بات بنتی نظر نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں بھی پریشان ہو گیا، بھی بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اگر اس کو کوئی جواب صحیح نہ ملا کہیں دوبارہ پلٹ کے واپسی کا گیر نہ لگا بیٹھے، نیا نیا مسلمان ہے، موسیقی کی دنیا چھوڑ کے آیا ہے۔ میں بڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، یا اللہ کرم کر دے، اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے میں اس کو سمجھاؤں، اس کو بات سمجھ آ جائے۔ تو اچانک میری زبان سے نکلا کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، کون سا لفظ چھوٹ گیا ہے؟ یہاں اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ افواجن پہ غنہ کیا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے ناچنے لگ پڑا۔ اس نے کہا حضرت میرا مسئلہ لوگ ہے، آپ جو آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا، جو میں اپنے لحاظ سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا، یہ جو آپ نے ملا کے پڑھا ہے نا، افواجن غنہ کیا ہے، یہ جو آپ نے ملا کے پڑھا ہے، یہ اب صحیح بات اپنی جگہ پہ بیٹھی ہے، اب یہ الفاظ کا ردم قائم ہوا ہے اور الفاظ کا آپس میں جو جوڑ بنا ہے اور اب اس کے مطابق ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کو اسی لب و لہجے تک آپ تک پہنچانے والے اس مدرسے میں پڑھنے والے حفاظ ہیں، اس مدرسے سے نکلنے والے حفاظ ہیں۔ یہ مدرسے اور پاکستان اس لحاظ سے پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ عالم اسلام کے ماتھے کا جمر ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ آپ کے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ۔ یہ اعزاز کس کے صدقے؟ مدارس کے صدقے۔ یہ اعزاز کس کے صدقے؟ ان مدارس کے صدقے، کہ اس سال بھی جو یہاں سے نکلے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ ایک سال میں تیار ہوئے، 1 لاکھ سے زیادہ۔ کہنا آسان ہے لیکن میرے دوستو، اس بچے نے جب قاعدہ شروع کیا ہوگا
اس کے والدین کی محنت، اس کے استاذ کی محنت، اس کے مدرسے کی محنت اور ان سب کی محنت نے مل کے یہ آپ کے یہ علاقے کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے کہ یہ مدارس دینیہ نے صرف حفاظ پیدا نہیں کیے بلکہ حفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن والے بھی پیدا کیے، علماء بھی پیدا کیے، مبلغین بھی پیدا کیے، مجاہدین بھی پیدا کیے۔ بلکہ اگر مجھے اجازت دو تو میں یہ کہوں کہ آپ کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کا احیاء دکھایا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صدی کی سب سے بڑی فتح مبین دکھائی ہے، وہ بھی اسی مدرسے کی پیداوار ہے۔ اسی مدرسے سے بڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو لوگ مولوی اور ملا کا تانا دیتے تھے، یہ ملا ان کو پتہ نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اور ان فقیران خدا مست، ان درویشان خدا مست جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت صحرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ وہ لذت آشنائی ہے جب انہوں نے اللہ کو رب مانا، اللہ کو مشکل کشا مانا، اللہ کو حاجت روا مانا، اللہ کو سپر پاور مانا، اور قرآن کا نور ان کے سینے میں تھا، قرآن ان کے دائیں ہاتھ میں تھا، محمد رسول اللہ کی سنت ان کے بائیں ہاتھ میں تھی، اور پوری دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے خدا جو جن کی ٹیکنالوجی کے دعوے دار پوری دنیا کے اندر تھے، پوری دنیا کا کفر ایک طرف تھا، یہ درویشان خدا مست مدرسے سے پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو لے کے دنیا میں نکلے اور اپنے ہی خطے میں دنیا کے کفر کو ناک رگڑنے پہ مجبور کیا کہ نہیں کیا، اور ایسی ذلت ہمیں شکست ملی ہے کہ ہمارے استاد جی کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسی عبرتناک شکست کافروں کو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک کافر مسلمانوں کے، کبھی عیسائی مقابلے میں آتے تھے، کبھی یہودی مقابلے میں آتے تھے، کبھی مشرک مقابلے میں آتے تھے، لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے کہ دنیا کا سارا کفر مل کے آیا۔ لیکن افغانستان کے ان پہاڑوں میں جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکالو۔ یہ قرآن پڑھنے والے تھے، یہ قرآن کی طاقت تھی۔ ایک ہے قرآن کا پڑھنا اور ایک ہے قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، ایک ہے قرآن کا پڑھنا اور ایک ہے کہ قرآن کی عظمت کو دنیا سے منوانا، اور ان فقیران خدا مست نے قرآن کی طاقت کو دنیا سے منوایا کہ نہیں منوایا؟ 20 سال پہلے ایسا ہی ایک رمضان تھا جب سحری اور افطاری کے وقت میں سوکھی روٹی کعوے کے ساتھ سحری افطاری بھی ان کو کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اوپر سے کارپٹ بمباری ہوتی تھی۔ ایسا ہی ایک رمضان تھا اور ہمارا ایک بزدل حکمران نے اس طرح کا شرمناک انداز اختیار کرتے ہوئے دنیا کفر سے کہا کہ تھوڑا سا رمضان میں تو خیال کرو، سحری افطاری میں تو ان پہ بمباری نہ کرو۔ لیکن کفر تو جانتا تھا، کفر کو غزوہ بدر یاد تھا، غزوہ بدر بھی تو رمضان کے مہینے میں ہوا، اور میرے دوستو اس وقت دنیا ان کو کہتی تھی یہ پاگل ہیں، یہ مجنوں ہیں، یہ پہاڑ سے ٹکرانے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اور وہ ایک مرد قلندر دنیا جس کو ملا عمر کے نام سے جانتی ہے، وہ مرد قلندر جس نے کہا تھا ایک میرا اللہ ہے اور مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، اور اللہ کی قسم اللہ کی مدد ان کے ساتھ اتری ہے۔ 20 سال کے بعد ایمان والوں کے سر فخر سے بلند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فخر سے بلند۔ تو یہ کس کا فیض ہے؟ مدرسے کا فیض ہے، یہ قرآن کا فیض ہے۔ میرے دوستو قرآن کے حوالے سے میں 2 باتیں عرض کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے؟ وہ مطالبہ اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو اللہ کی قسم ہمارا رمضان وصول ہو جائے گا، ہمارا رمضان قبول ہو جائے گا۔ اگر وہ چیز میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو ہمارا لیلۃ القدر قبول ہو جائے گی، ہماری یہ اعتکاف کی عبادت، یہ تراویح کی عبادت، یہ روزے کی عبادت، یہ افطاری اور سحری، یہ سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے اگر ایک چیز میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کرتے سارے نیت انشاءاللہ؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ بھائی توجہ ہے؟ میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا مطالبہ ہم سے کیا ہے،
یہ قرآن کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم سے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا ہے۔ اب الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کا معنی جانتے ہیں۔ حروف مقطعات میں سے سارے مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ کے علاوہ۔ یہ اللہ سورۃ البقرہ کے شروع میں کیوں لے آئے، آغاز میں کیوں لے آئے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، مسلمانوں، امت محمدیہ کے لوگوں، ایک بات اپنے دل میں بٹھاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے جب تک اس بات کا یقین نہیں کرو گے میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے علم کی نفی کرو، اپنی ذات کی نفی کرو، اپنے غرور کو توڑو اور اس بات کا اعتراف کرو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کو کھولو گے تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، تو یہ قرآن تمہارے سینے میں نور کی بارش کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن نیت کیا کریں، شرط کیا رکھیں؟ اپنے سارے نظریات کو ختم کر کے اور ایک نظریہ، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ آج معلومات کا سیلاب ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی سے جب بات کرتا ہے دوسرا آگے سے کہتا ہے تم چپ کر جاؤ مجھے سب پتہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ مجھے سب آتا ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، بندہ کہے کہ مجھے پتہ ہے، حالانکہ کائنات کے سب سے بڑے نبی سید الاولین والآخرین کیا فرما رہے ہیں؟ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں کیا کر، اضافہ فرما۔ اسی سورہ بقرہ میں 2 رکوع چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے واقعے کو بیان کیا، حضرت آدم کے واقعے کو بیان کیے۔ اب اس واقعے کو آپ نے بھی سنا ہے، میں اس واقعے میں چھپا ہوا ایک سبق آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ نیت میری اور آپ کی بن جائے، وہ کیفیت میری اور آپ کی پیدا ہو جائے۔ حضرت آدم کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو کیا کرو، سجدو، سب نے کیا کیا، الا ابلیس، ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا۔ توجہ ہے آپ کی طرف؟ اب جب تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اب ابلیس کون ہے؟ عزازیل جس کا نام تھا، اور عالم بھی بہت بڑا تھا، عابد تھا، عاشق تھا، لیکن میرے دوستو اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود، عابد اور عارف ہونے کے باوجود، اور عابد اتنے کائنات میں ایک بلس جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن عاشق نہیں تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کے پیر و مرشد، کہ اس شیطان میں 3 آئینیں تھیں، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے آگے دلیلیں نہ دیتا، سوال نہ کرتا، بات مان لیتا، سر جھکا دیتا، لیکن اس نے گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کو سمجھانا شروع کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کا کام بلندی پہ جانا ہے، مٹی کا کام پستی میں جانا ہے، ایک بلند چیز ایک پست چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ نعوذ باللہ اس نے تکبر کیا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آگے دلیلیں دینا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے گی۔ اب ادھر حضرت آدم کی سنیں، حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو مزے سے سکون سے رہو، ہاں ایک کام ہے، لا تقربا هَٰذِهِ، اس درخت کے قریب بولو بھائی، آپ بولو گے تو مجھے ذرا تسلی ہوگی کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے، آپ بولو گے تو مجھے تسلی ہوگی کہ آپ کو بات سمجھ۔ اس میں ایک چھپا ہوا سبق مفتی صاحب وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، واقعہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت آدم سے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقربا، بولو بھائی، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب، بولو بھائی اس درخت کے قریب۔ اب کیا ہوا؟ حضرت آدم سے بھول ہو گئی، اس درخت کے چلے گئے، دانے گندم کھا لیا، اب اس درخت کے قریب چلے گئے اور بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا آدم تجھے منع نہیں کیا تھا؟ اے آدم تجھے منع تو کیوں چلا گیا؟ اب حضرت آدم نے جو جواب دیا
قرآن نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ابلیس کا جواب آپ نے سنا، ابلیس کا جواب سنا، اب حضرت آدم کا جواب سنیں۔ حضرت آدم نے کیا فرمایا؟ سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے ربا ہم سے ہماری جان پہ ظلم ہوا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم کا یہ جواب اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کی رحمت اتنی جوش کے اندر آئی، اللہ نے فرمایا آدم تیرا یہ انداز، تیری یہ عاجزی، تیری یہ انکساری مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ پہلے تو میرا خلیفہ تھا، اب میں نے نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجا دیا ہے، میں نے نبوت کا تاج تیرے سر پہ۔ میرے دوستو، میں اور آپ اس رمضان میں یہ نیت کریں، یہ اعتراف کرنے کی عادت ڈالیں کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں، ہم اپنی غلطی کو، یہ نیت کرتا ہے سارا مجمع۔ یہ اللہ کی قسم اگر میرے اور آپ کے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی اپنی غلطی کو ماننے کی، آج ہم اپنا معاشرہ پتہ ہے کیوں تباہ کر بیٹھے ہیں؟ کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ہوتا پتہ ہے کہ ہمارا معاملہ خراب کیسے ہوا ہے؟ نفاق، جو نفاق کی عملی شکل ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، بندہ اندر سے کافر ہو، اللہ کا شکر اس طرح کا منافق تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عملی نفاق بڑا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن عملی لحاظ سے کام کون سے ہیں؟ منافقوں والے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، بد دیانتی ہم کرتے ہیں۔ اب یہ جو نفاق ہے نا، عملی نفاق، یہ انسان کو پکا منافق پتہ ہے کیسے بناتا ہے؟ ہوتا یہ انسان اپنی عمل کی کوتاہی کو زبان کی تیزی سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ مفتی صاحب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسان اپنی عمل کی کوتاہی کو، حضرت قاری صاحب توجہ چاہیے، اپنے عمل کی، وہ پتہ کیا چاہتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جھوٹا ہے اور چاہتا ہے کہ معاشرے والے اس کو جھوٹا نہ کہیں، ہوتا ہے چور ہے اور چاہتا ہے کہ معاشرے والے اس کو چور، ہوتا ہے لالچی ہے پرلے درجے کا، دنیا کوئی کہتا ہے میرے تو لالچی کوئی نہیں، میرے تو پیسے دی حرصی کوئی نہیں، میں تو کبھی پیسے دی لالچ نہیں کی تھی، اور کہیں چھوڑتا نہیں ہے، کہیں کسی کو معافی دیتا ہی نہیں ہے، اور زبان ہوتا کہ اصل میں وہ چاہتا ہے کہ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک دکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ہر دوسرے بندے کا مسئلہ یہ ہے، ناراض نہ ہونا میرے بھائی، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اللہ میرے دل کی کیفیت ٹھیک کر دے کہ منافق نفاق ہمارے معاشرے میں صلاحیت کر گئے۔ وہ نفاق کی شکل یہ ہے کہ ہم نیک نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک کہیں۔ مفتی عمر سعید صاحب، ہم نیک نہیں ہیں اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اور لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں؟ تو انسان اپنی عمل کی کمزوری کو زبان کی تیزی سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ دائرہ ہے جب انسان نفاق کی سرحدوں سے کفر کی سرحدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء سے پوچھنا، ایک انسان گناہ کرے گناہ کو گناہ سمجھ کے، اور ایک انسان گناہ کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں۔ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو جائز کہتا ہے، سود کی لعنت میں مبتلا ہے اور پھر سود کو کیا کہتے ہیں؟ جائز بھی۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جو بڑا خطرناک ہے۔ غلطی ہونا بری بات نہیں ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی نہ ماننا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ غلطی نہ ماننا کس کا کام ہے؟ تو آج کے بعد سارے نیت کریں، یہ سارا کا سارا مجمع کرے کہ اپنے اندر اعتراف کی صفت پیدا کریں۔ اپنے اندر کون سی صفت پیدا کریں؟ اللہ کی قسم یہ اعتراف کی صفت پیدا ہو گئی نا، تو حضور علیہ السلام کی حدیث عرض کروں جو مجھے اور آپ کو تسلی دیتی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، کہ سارے ابن آدم غلطیاں کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی غلطی کو مانیں۔ غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی غلطی کو۔ آج ہم اپنا معاشرہ تباہ کیوں کر بیٹھے ہیں؟ میاں بیوی کی لڑائی کیوں ہے؟ بیوی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے، شوہر اپنی غلطی ماننے کو تیار، اولاد اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور باپ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، اسی وجہ سے تو معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اور میرے دوستو، اگر یہ کیفیت میری اور آپ کی پیدا ہو گئی، اللہ اس کے بدلے پتہ کیا نعمت عطا فرمائیں گے؟ یہ اعتراف جب انسان اپنی زبان سے کہتے ہیں ہاں بھئی میں واقعی غلط کر رہا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کیا پیدا ہوتی ہے؟
اور عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہمارے جو اکابرین تھے، جن اکابرین کا ذکر ہمارے بھائی مفتی شکیل صاحب کر رہے تھے، اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی ہٹو بچوں کی گاڑیاں نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی بہت زیادہ پروٹوکول اور پیسہ نہیں تھا، وہ فقیر لوگ تھے۔ انہوں نے آج ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں کیوں ہیں؟ کہ وہ سراپا عاجز تھے۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب جبریل امین نے آ کر کے فرمایا اللہ آپ سے چاہ رہے ہیں، اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہت چاہیے یا کہ نبوت کے ساتھ عبدیت چاہیے؟ نبوت کے ساتھ بادشاہت چاہیے یا کہ نبوت کے ساتھ عبدیت؟ حضور نے بے ساختہ زبان سے کہا مجھے نبوت کے ساتھ بادشاہت نہیں، نبوت کے ساتھ عبد ہونا پسند ہے۔ نبوت کے ساتھ کیا ہونا پسند ہے؟ عبد ہونا۔ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جب کسی مجمع میں کہتے ہیں نا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کے دل پہ چوٹ تو لگتی ہے، اس کی میں تو مرتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کے وہ سارا کا سارا جو اللہ تعالیٰ تک جانے کا رستہ ہے نا، وہ اتنا تیزی سے طے ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی۔ باپ کے سامنے اولاد کہہ دے نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آج اگر کسی کو تھوڑا سا باپ ڈانٹ دیتا ہے اولاد آگے سے موڈ آف کر لیتی ہے۔ یہ بڑی بیماری ہے ہمارے نوجوانوں میں، 6 دن اپنے ماں باپ سے بولتے نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خدا کے لیے ڈرو۔ یہ اس جوان کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا باپ اس ڈر سے اس کو کہنا چھوڑ دے کہ اگر میں نے اس کو ڈانٹا تو آگے سے یہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس کو میں نے ڈانٹا تو آگے سے یہ میرے منہ لگے گا۔ آج میرے دوستو یہ جو قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے نا کہ بیٹیوں کی زبانیں تیز ہو گئی ہیں، ماؤں کے آگے بولتی ہیں۔ مجھے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، ہمارے مفتی صاحب کے تو استاد ہیں، مفتی صاحب نے تو ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے۔ حضرت تقی صاحب کے ایک واقعے نے میرا دل ہلا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں 10 سال گزر گئے تھے اور سن 1962 کی بات، 1900 کہتے ہیں 62 کی بات ہے، اور میرا حج کرنے کو بڑا دل کر رہا تھا، اور اتنا دل کر رہا تھا، اور درمیان میں 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، میرا کوئی موقع لگا نہیں بیت اللہ جانے کا۔ اور اسی دوران جب میرا دل جانے کے لیے بے قرار تھا، مجھے حج بدل کی آفر ہوئی۔ مجھے کس کی آفر ہوئی؟ بولو بھئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حج بدل کی آفر ہوئی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ تو میں نے اور انہی دنوں میں میرے ابا جی بیمار ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اور میرا دل بیت اللہ کے لیے دھڑک رہا ہے۔ ہاں، میرا دل کام کے لیے دھڑک رہا ہے؟ بیت اللہ کے لیے۔ تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ ایسے حج بدل کی دعوت ملی ہے، پیسہ بھی میرا لگنا نہیں ہے، کسی بھائی نے مجھے کہا کہ میری طرف سے حج کر رہا ہوں، میرے پیسے اور میری طرف سے کیا کر رہا ہوں بھائی؟ حج کر رہا ہوں۔ تو ابا جی آپ کی کیسی ہے، یعنی آپ کا کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو والد صاحب نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا تم گئے بھی نہیں ہو، تو تم کر رہا ہو حج۔ کہتے ہیں مجھے ابا جی نے بھی اجازت دے دی، لیکن میرا دل نہ مانے۔ ابا میرا گھر میں ہے، بیمار ہے، بستر پہ ہے، ہماری خدمت کی ضرورت ہے۔ تو وہاں سے اصرار بڑھ رہا تھا، دن تھوڑے تھے باقی۔ تو بالآخر میں نے استخارہ کیا، میرا دل راضی نہیں ہوا، میں نے ان صاحب کو انکار کر دی، اور میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ اور کچھ دن گزر گئے تو میرے والد صاحب حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا تقی آپ گئے نہیں، کیا ہوا آپ کے سفر کا؟ تو حضرت تقی صاحب کہتے ہیں ایسے بے ساختہ میری زبان سے نکلا، ابا جی ہمارا حج اور عمرہ تو آپ ہی، ہمارا حج اور عمرہ تو آپ ہی ہیں، آپ کی حالت دیکھ کے میرا دل مانتا نہیں ہے، اس وقت آپ کو ہماری ضرورت ہے، اس وقت آپ کو ہماری ضرورت ہے، وہاں پھر کبھی چلے جائیں گے، ہمارے پاس ہمارے لیے فرض کے بعد سب سے بڑا فرض آپ کی خدمت ہے۔ کہتے ہیں میرے ابا نے میرا یہ جملہ سن کے اتنا خوش ہوئے، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، مجھے دعائیں دی اور کہا کہ تقی تجھے اللہ اپنے گھر اتنی دفعہ بلائے گا کہ دنیا تجھ پہ رشک کرے گی، تجھے اتنا بلائے گا کہ دنیا تجھ پہ کیا کرے گی۔ کہتے ہیں وہ میرے ابا کی دعا میرے حق میں ایسے قبول ہوئی ہے، کبھی ایک مہینے میں 3 دفعہ اللہ نے بلایا ہے، سال میں 20 دفعہ بلایا۔ میرے لیے جانا ایسا آسان ہو گیا جیسے آپ کے لیے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا۔ اور ایسے ہی ہے وہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے سفر نامے پڑھے، بزیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے،
شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے، ان کے لیے ملکوں کے سفر، حرمین کے ائمہ ان کے شاگرد، حرمین کے بڑے بڑے شیوخ ان کے قدموں میں بیٹھ کے اجازت حدیث لیتے ہیں۔ یہ ہے میرے دوستو ماں باپ کی خدمت، یہ ہے ماں باپ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کی رات میں سب کو اللہ معاف کر دیں گے، ماں باپ کے نافرمان کو معاف۔ میں اپنے نوجوانوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے، اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش مت بنو، اپنے ماں باپ کو رلاؤ مت، ورنہ یہ پھر کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم آج ایسا کرو گے کل کو تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ اپنے بوڑھے باپ کی قدر کر لو، اپنے بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی سن کے سہ جایا کرو۔ اللہ کی قسم یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ کو غصہ آ رہا ہو کسی بھی بات پہ اور آپ اپنا غصہ پی جاؤ، آپ اپنا غصہ کیا کرو، اپنی زبان کو بند کر لو، سی لو، اس لمحے جو دعا کرو گے نبیوں کی دعا کی طرح قبول ہوگی۔ یہ ہے غصہ پی جانے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر۔ آپ بازار میں جا رہے ہو، اچانک خوبصورت سی لڑکی آ گئی ہے، آپ کا دل کرتا ہے میں دیکھوں، لیکن میرے دوستو اگر جس نے اپنی نظر کو اس لمحے میں جھکایا، جس نے اس لمحے اپنی نظر کو، تو وہ اللہ کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ جس نے اپنے نظر پہ نظر رکھی وہ اللہ کی نظر میں۔ میں دوبارہ جملہ عرض کر دوں، جس نے اپنی نظر پہ نظر رکھی تو وہ کس کی نظر میں آتا ہے؟ اور جو اپنی نظر پہ نظر نہیں رکھتا وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات میرے دل میں بھی اتر جائے کہ جو اپنی نظر پہ، ابو حنیفہ بھائی، جو اپنی نظر پہ نظر رکھتے ہیں نا تو وہ اللہ کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ اور میں نے سنا حضرت حکیم شاہ اختر صاحب سے، ان کانوں سے خود سنا، عارف باللہ تھے، فرمایا کرتے تھے جو انسان بد نظری کے موقع پہ اپنی نظر کا روزہ رکھ لیتا ہے، بد نظری کے موقع پہ اپنی نظر کا روزہ رکھ لیتا ہے، اس لمحے جو مانگے گا اللہ قبول کرے گا۔ آپ کر کے تو دیکھو، دعائیں تو یہ ہیں لینے کی، دعا صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ اپنی زبان کا روزہ رکھ کے تو دیکھو، ہم میں سے کتنے جو اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ روایتی روزہ رکھنا تو آسان ہے، وہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اصل روزے کا جو مقصد اور روح ہے وہ تقویٰ، وہ تب نصیب ہوگی جب میری زبان کا روزہ بھی ہوگا، میری آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی بارگاہ تو اتنی رحیم و کریمی والی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ اس کا بھی قدر کرتا ہے، اللہ اس کا بھی مل لگاتا ہے۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ والے ڈاکو تھے، ایک دفعہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے، رستے میں کاغذ پڑا ہوا نظر آیا، اس کاغذ پہ اللہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اٹھا کے اس کو ایسے اوپر رکھ دیا۔ رات کو خواب میں کسی کہنے والے کی آواز کان میں پڑی، اے بشر حافی، تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کے اوپر کیا، ہم نے تیرا نام اپنے اولیاء میں لکھ دیا ہے۔ چیخ مارتے اٹھ پڑے، کہا کہ یا اللہ کیا کہنے ہیں تیرے کہ ایک چھوٹا سا کام میں نے کیا اور تو نے اس پہ مجھے اتنا اجر عطا فرمایا کہ اپنے اولیاء میں مجھے داخل کر دیا، تو کسی چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کام کو اس وجہ سے مت چھوڑو، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا، مرنے کے بعد کسی نے دیکھا، پوچھا امام صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے دل میں تھا کہ میں نے تو احیاء العلوم لکھی ہے، کیمیا سعادت لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہا اے امام، تو نے جو کچھ بھی دنیا میں دین کا کام کیا اس پہ ہم نے تجھے اجر دے دی ہے، اور دنیا میں لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی ہے، لوگوں نے تجھے امام کہا، لوگوں نے تجھے سب کچھ کہہ دیا، اب بتا تیرے پاس میرے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تھر تھر کانپنے لگ پڑا۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عمل تیرا میری بارگاہ میں ہے، وہ والا عمل ہے کہ جب ایک دفعہ تو لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے تیری قلم کی سیاہی میں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی، وہ مکھی چوس رہی تھی، پیاسی مکھی تھی، تو نے اپنی قلم کو روک دیا، اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیاسی ہے، یہ پی لے، یہ پیاس اس کی بجھ جائے، تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، مجھے تجھ پہ رحم آ گیا، اور تو نے یہ کام خالص میرے لیے کیا تھا، اور اس وجہ سے میں نے تجھے یہ آج بخشش کے پروانے تجھے عطا فرما دیے۔ اس لیے میرے دوستو کسی چھوٹے سے نیکی کے کام کو اس وجہ سے مت چھوڑو گے، یہ
اور کسی گناہ کے کام کو اس وجہ سے مت کرو کہ خیر ہے چھوٹا گناہ ہے، پتہ نہیں کس گناہ پہ پکڑ آ جائے، اور قیامت کے دن تو ایک نیکی بھی آپ کے خزانے میں اگر ہوگی تو آپ کی نجات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ علماء سے وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک آدمی ایسا ہوگا، گناہ بھی برابر، نیکیاں بھی برابر، اور بالکل دونوں طرف ترازو کے پڑے برابر کھڑے ہوں گے، اور اللہ کہیں گے جا ایک نیکی لیا۔ آج تراویح پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، قرآن سننا ہمارے لیے مشکل ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے، آخرت میں یہی کرنسی کام آئے گی، اور اس وقت وہ ایک نیکی کے لیے اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کوئی اس کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کی کرنسیاں ہیں، یہ ثواب اور نیکیاں آخرت میں اسی پہ بھاؤ تاؤ ہونے، اسی پہ معاملات ہونے ہیں، اور اس وقت کوئی بیوی کوئی بچے کام نہیں آئیں گے۔ وہ ایک آدمی جس کے پاس ہوگی ایک نیکی، وہ کہیں گے جا تیرا کام بن جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اس کو بھی لے آؤ، کہ اس حشر کے میدان میں یہ بھی ترس کھا رہے۔ اس لیے تو کہا ہے جو فرش والوں پہ رحم کرے گا اللہ عرش پہ اس پہ رحم کرے گا، اور وہ بندہ بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جائے بندے آج تو سخی ہے، تجھ سے بڑا سخی تو میں ہوں، جا اس کی بھی بخشش ہے جس کو ایک نیکی چاہیے تھی اور جس کے اعمال نامے میں ہے ہی ایک نیکی۔ میں کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں مفتی صاحب، جس کے پاس ہوگی ایک نیکی اس کی معاشرے میں حالت کیا ہوگی، سوسائٹی میں اس کا کریکٹر کیا ہوگا۔ اس وجہ سے کسی کو حقیر مت جانو، کسی کو حقیر مت سمجھو، پتہ نہیں شاید وہ کون سا ایک نیکی والا ہو، اور قیامت کے دن اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر بخشش ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کا مطالبہ یہ ہے، میں اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ آج کے بعد اپنی غلطی کو مانیں گے، آج کے بعد اپنی غلطی کو، یہ بات اگر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو یہی قرآن کا مطالبہ ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر انکساری پیدا کریں۔ جب میرے اور آپ کے اندر، میری ماں اور بہنوں کے اندر غلطی ماننے کی عادت پیدا ہو جائے گی تو گھر بس جائیں گے، گھر آباد ہو جائیں گے۔ لڑائیاں طلاقیں ہوتی ہیں اس وجہ سے، میری میں اس میں نے رشتوں کو توڑ دیا، اس میں کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا ہمارے خاندانی نظام کا۔ میں جیت جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میں جیت جاتی ہے، انا جیت جاتی ہے، اور انا کے چکر میں بندہ اپنی تعلقات کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے آج کی نشست کا پیغام یہ ہے، یہ اتنا بڑا مجمع اس طاق رات میں یہاں پہ جمع ہوا ہے، یہ نیت کرے کہ آج کے بعد اپنی غلطی ماننے میں کوئی شرم محسوس کہہ دیں گے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ داڑھی نہیں رکھ پائے اس کو جسٹیفائی نہ کریں کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں توفیق مجھے دے دے، میں غلطی ہو گئی ہے، اس کو جسٹیفائی نہ کریں۔ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے اس گناہ پہ عذر دینا، عذر گناہ بدتر اس گناہ، یہ گناہ پہ عذر یہ گناہ سے زیادہ بدتر ہے۔ اس وجہ سے ان کیفیات میں یہ سارا مجمع نیت کر لے، یہی ایک ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی تو اللہ کی قسم ہمارے لیے ہماری اصلاح آسان ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی، اور ہم انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے کہ سارا کا سارا مجمع کرے اس بات کی نیت کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی تھوڑی سی مختصر سی مجلس